السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹاک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس عہد کے ایک عظیم شاعر، ایک عظیم انسان جن کا تعارفی شعر دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے، جناب نذیر قیصر۔ سر، 21ویں صدی کا جو ادب ہے اس کے حوالے سے آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ ایک تو شکریہ آپ دوستوں کا، پاکستان ٹاک فورم کا، آپ کا ذوالقرنین۔ آپ نے بڑا اچھا میرا شعر سنایا۔ میری فلسفی بھی اسی میں ہے، اور وہ 20ویں صدی ہو 21ویں صدی ہو، تو جو اچھا خیال ہے جی وہ سفر کرتا ہے، جی صدیوں کا محتاج نہیں ہوتا وہ۔ اب صدی کیا ہے، کیلنڈر بدلتا ہے نا، جی ہم بھی وہی رہتے ہیں، یہ گلی بازار درخت آسمان صبح شامیں وہی رہتی ہیں۔ جی تو بدلنے کا مطلب تو اندر سے ہے آدمی کا۔ آپ خیالات بدلیں گے، اپنے تھنکنگ بدلیں گے، اور اس کے بعد نئے سوالات ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب نئے سوالات ڈھونڈتے ہیں تو پھر ان کے جوابات بھی نئے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ تو 21ویں صدی میں جو ادب ہے تو وہ دروازہ جو 21ویں صدی کا کھلا ہے، اس میں بہت سے لوگ داخل ہوئے ہیں پرانے۔ جی بالکل۔ مثلا غالب بھی اس میں داخل ہوئے ہیں، میر بھی، اقبال بھی، فیض بھی، ناصر کاظمی، منیر نیازی، ظفر اقبال۔ تو یہ سب لوگ اس دروازے میں داخل ہو کے 21ویں صدی کا حصہ بنے ہیں۔ جی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دروازے میں داخل نہیں ہوئے۔ جی تو میرے نزدیک ایک کبھی میں لیکچر دے رہا تھا ہارورڈ یونیورسٹی USA میں، جی ماڈرن پوئٹری پر۔ جی تو وہاں پر ایک امریکی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ایک دانشور نے کہا ہے کہ یہ دنیا، آج کی دنیا جو ہے، یہ تہذیبوں کے تصادم کی دنیا ہے، جی سویلائزیشن کے کلیش کی دنیا ہے یہ۔ جی تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے دانشور سے اور آپ سے متفق نہیں ہوں۔ جی آج کی دنیا تہذیبوں کے تصادم کی دنیا نہیں، تہذیبوں کی رفاقت کی دنیا ہے۔ جی بالکل۔ تو میرے نزدیک جو 21ویں صدی کا ادب ہے یا جو ہو سکتا ہے، جی وہ رنگ و نسل، جی جغرافیہ، زبانیں، ان کو عبور کر کے ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے۔ جی ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایران اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، جی بالکل۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہے، ہندوستان میں خود ابال آیا ہوا ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ کی بنیاد پہ بننے والا ملک جو ہے، مذہب کے بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش میں کیسے ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جہاں بگڑتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ بنتی بھی ہیں۔ بالکل۔ وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ابال ہے، اس میں جو کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، ساتھ ساتھ بن بھی رہا ہے۔ بالکل۔ بن ایک نیا خیال رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے، یہ مذاہب، رنگ و نسل، اس پہ نہیں کھڑی رہ سکتی۔ جی بالکل۔ اس پہ آپ کھڑی کریں گے اس کو، اس پہ اس کا ڈھانچہ تیار کریں گے تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آپ۔ بالکل۔ تو اس ٹوٹ پھوٹنے کے خوف سے وہ بن رہا ہے انڈیا۔ بالکل۔ یہاں تک کہ کانگریس اس خیال کے خلاف ہے، بالکل، شہریت بل کے۔ ہندو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہندو وکیل اس میں دانشور وہاں کے، رائٹر وہاں کے، بالکل، مسلم اور اقلیتیں تو ظاہر ہے کھڑی ہوں گی وہاں پہ۔ جی تو اس طرح جب کرائسس پیدا ہوتا ہے، بالکل، پیدا ہوتے ہیں یا بحران، تو وہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا کو تشکیل نو بالکل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو میں بہت مایوسی کی بجائے امید رکھتا ہوں جی دنیا میں ہاں جی
اب لوگ کہتے ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی۔ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ صرف ایک ایسی جنگ کی طرف وہ جاتے ہیں جہاں ایک دوسرے کو ایک میسج دیتے ہیں کہ بھی ہم تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بالکل۔ یہ دھمکیاں جو ہیں، انسان اتنا بیوقوف نہیں ہے، اتنا جاہل نہیں ہے بالکل کہ وہ اس زمین کو پگھلا دے۔ بالکل۔ یہ جو ناگاساکی میں، ہیروشیما میں ہوا، وہ تو بہت چھوٹا کام تھا، بالکل۔ بربادی کے لیے تو بہت بڑا تھا، لیکن جو ایٹمی تجربات ہوئے ہیں اس کے بعد اب جو کچھ ہوا ہے، اگر آج ایٹمی وار ہوتی ہے تو یہ دنیا نہیں رہے گی۔ بالکل۔ وہاں پر یہ حال ہے کہ وہ زمین پگھل گئی، آسمان تک لاوا چلا گیا، نسلیں برباد ہو گئیں، گھاس نہیں اگتا وہاں پہ، انسان پگھل گئے بالکل موم کی طرح۔ تو وہ ابتدائی زمانے کے ہائیڈروجن جو بم تھے، آج تو دنیا بہت اپنی تباہی کا سامان پیدا کر چکی ہے۔ بالکل۔ قیامت یہی ہے۔ تو آج جو 21ویں صدی کا ادب ہے یا خیال ہے، ہاں جی۔ وہ تعمیر نو کی طرف ہے۔ ایک تو اب دیکھیں، امریکہ نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر۔ جی بالکل۔ نیو ورلڈ آرڈر، ان کا کچھ خیال ہوگا کہ دنیا کو ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں، جی جی۔ لیکن وہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس جو کہتے ہیں جی تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ 100 سال آگے کا سوچتے ہیں بالکل۔ اور اس کے لیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ جی۔ یہاں تک کہ میں پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ کیا آپ اس کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے کے جا سکتے۔ بڑی کوشش کی گئی ہے، یہاں پر ایکسٹریمسٹ جو ہیں، انتہا پسند، جی جی۔ انہوں نے اس کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھا ہے، جی جی۔ لیکن زندگی نئے خیال کی طرح ہوتی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اچھا، آج کا جو انسان ہے، اس کو دوسرے انسان سے کیا خطرات ہیں؟ یعنی کہ بظاہر تو انسان نے بہت ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دلوں کے رابطے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ادب کے اندر بھی دیکھا جائے تو کتابوں سے تعلق بہت کم ہو گیا۔ جس طرح وہ ایک شعر ہے کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا، میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں۔ 68 میں میری پہلی کتاب چھپی تھی، آنکھیں چرا ہاتھ، جی جی۔ تو اس کی تعداد 500 تھی، جی بالکل۔ تو لیکن اس کے بعد اس کے 8 9 10 ایڈیشن چھپے، 1000 2000، بہت پاپولر کتاب تھی۔ ماشاء اللہ۔ لیکن اس زمانے میں 500 کتاب چھپتی تھی۔ آج فرسٹ ایڈیشن ہی جو چھپتا ہے وہ کم از کم 2000 4000 5000 چھپتا ہے۔ جی جی۔ پہلے پاکستان کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ سرکولر روڈ پر، جی جی۔ یہ پرانی انارکلی کے باہر 3-4 مکتبے تھے، جی بالکل۔ ادب لطیف والوں کا، چودھری برکت کا، نئے ادارہ چودھری نذیر کا، البیان بعد میں شروع کیا حنیف رامے نے، مکتبہ جدید تھا، پھر ان کے بھائی تھے چودھری بشیر، میری لائبریری سستی کتابیں، 5-10 ادارے تھے۔ جی بالکل۔ آج آپ دیکھیں فوڈ سٹریٹ کی طرح پورا صفحے والا جو چوک ہے نا، بالکل، وہ بک سٹال اور پبلشر سٹریٹ بنی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور میرے اپنے ذاتی جاننے والے لوگ جنہوں نے اتنے ایک سے کمرے میں شروع کیا پبلشنگ ہاؤس، پورے پلازوں میں ان کے پبلشنگ ہاؤس ہیں۔ تو اگر کتاب چھپتی نہیں، بکتی نہیں، تو وہ لوگ اتنے بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤس کیسے بنا لیتے ہیں؟ بالکل۔ تو میں بالکل متفق نہیں کہ کتاب سے عشق ختم ہو گیا۔ جی بالکل۔ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ خود میرا پبلشر، حالانکہ پبلشر رائٹر کو نہیں بتاتے، میرا پبلشر کہتا ہے آپ کی کتاب بہت بکتی ہے،
بالکل. میں خود کتابیں خریدتا ہوں. جی جی. تو یہ ہم مفروضے بنا لیتے ہیں. ایک بات سنتے ہیں نا کہ جی کتاب کا زمانہ نہیں، نیٹ پہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو ہم اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسی بات نہیں. جی جی. اور انسان بالکل ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہے. جی جی. انسان محبت کرتا ہے ایک دوسرے سے، اور کتابیں چھپتی ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، نئے خواب دیکھتے ہیں، نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جی بالکل. نئی محبتیں کرتے ہیں. بالکل. تو کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی، محبت بھی پرانی نہیں ہوتی. جی جی. تو آپ کے نزدیک محبت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ یہی ہے کہ میں نے اپنے کتاب کے دیباچے میں لکھا محبت نامہ کہ المیہ یہ نہیں کہ ہم مر جاتے ہیں، واہ. المیہ یہ ہے کہ ہم محبت کیے بغیر مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ. تو محبت کرنی چاہیے. محبت ایک نعمت. پروین شاکر نے مجھے کہا کہ آپ کی شاعری میں نا شروع کے زمانے 68 70 تک، تو انہوں نے کہا کہ وہ محبوبہ نہیں ہے، اس میں ٹھیک. اس طرح نہیں ہے جیسے شاعری میں ہوتی ہے. جی جی. تو میں نے پروین شاکر کو کہا، میں نے کہا پروین دیکھو، میں کہتا ہوں کہ عورت خوبصورت ہے بالکل. تو پوری سوسائٹی مجھے حیرت سے دیکھتی ہے. بالکل. میں کہتا ہوں درخت خوبصورت ہے تو کسی کو حیرت ہی نہیں ہوتی، بالکل. حالانکہ میں نے ایک ہی بات کی ہوتی ہے. جی جی. درخت، آسمان، عورت، چاند، یہ خوبصورتیاں ہیں. جی جی. ہم نے کائنات کو نئے مرکز پر کھڑے ہو کے دیکھا نہیں. جی جی. نئے مرکز پر کھڑے ہو کر کائنات کو، فطرت کو دیکھیں تو فطرت کبھی مایوس نہیں کرتی، بالکل. وہ آپ کو نیا کر دیتی ہے. بالکل. یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں زیادہ تر رومانیت کی بات کی جاتی ہے. جی. تو میرے ہاں محبت جو ہے وہ ہر روز امٹتی ہے، ہر روز نئی ہوتی ہے. بالکل. کہ وہ میرا شعر ہے کہ پہلی پہلی محبتوں کی طرح جی جی. تم میری آخری محبت ہو. واہ واہ واہ. یعنی آخری محبت بھی پہلی محبت ہے. جی جی. جو بھی محبت ہوتی ہے پہلی محبت ہوتی ہے. جی. تو اپنی ایک کو پسندیدہ غزل بھی سنا دیں. ہاں، اساں جد بھی کیتا ہے پیار کڑے، کیتا ہے پہلی وار کڑے. واہ تو چنی وچ نہیں لک سکدی، تو ساڈی بکل مار کڑے. واہ واہ. تو یہ ہر چیز سے پہلی بار محبت کرنی چاہیے، جی جی. اور اس کو آخری محبت نہیں ہونے دینا چاہیے. بالکل. وہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ خدا ہر روز نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہر روز نیا ہوتا ہے. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں پرانی ہو جاتی ہیں، دنیا پرانی نہیں ہوتی. بالکل. میرا ایک شعر ہے کہ اب ستارے کے تعاقب میں نہیں چلتا کوئی، لوگ بوڑھے ہو گئے، آنکھیں پرانی ہو گئیں. واہ واہ واہ. ہم پرانے ہو جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، دنیا بوڑھی نہیں ہوتی، جی جی. دنیا پرانی نہیں ہوتی. بالکل. اچھا سر، آپ کا وہ فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے، تو ان کے ساتھ جو گزارے ہوئے لمحات ہیں ان میں سے کوئی آپ کی کوئی یاد وابستہ ہو، ابھی تک یاد ہو آپ کو؟ جی، یہ میں 62 میں لاہور آیا. جی جی. تو لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ اس سے پہلے میں فنون میں چھپتا تھا، اور آگ میں لیل و نہار اس زمانے کا بڑا پرچہ تھا. ایک بالکل. زخامت میں چھوٹا، لیکن امروز، ڈیلی امروز، پاکستان ٹائمز، اس ادارے سے لیل و نہار چھپتا تھا. جی بالکل. اور لیل و نہار کے فیض صاحب بھی ایڈیٹر رہے. بالکل. آخری دنوں میں صوفی تبسم تھے جب میں چھپتا تھا اس زمانے میں. تو 62 میں جب یہاں میں آیا تو پہلے سے یہ دوست مجھے نام سے جانتے تھے، ٹھیک ہے سر. میرے سینئر بھی اور میرے ہم عصر بھی. جی جی. تو قاسمی صاحب نے مجھے بڑا آگے بڑھایا، حوصلہ دیا. جی جی. فنون میں میری 10 غزلیں چھپتی تھیں. بالکل. جیسے اس زمانے میں انہوں نے جدید غزل نمبر نکالا، جی جی. تو امجد اسلام وغیرہ ان کی 2 2 3 3 غزلیں ہیں، میری اس میں 10 غزلیں ہیں.
اور غزلوں کا حصہ جب شروع ہوتا تھا تو پرانے شاعروں کا فراق گورکھپوری سے اور نئے شاعروں کا نذیر کیسر سے. تو بڑی ان کی محبت ہے, بڑی انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی میری. اور فیض صاحب میری پسندیدہ شخصیت تھے. بالکل. اور میری خوش قسمتی یہ کہ میں مال ٹاؤن میں رہتا تھا, وہ بھی مال ٹاؤن میں رہتے تھے. جی. تو اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. جی. وہ ایچ بلاک میں تھے, میں بی بلاک میں. تو ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا. لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ رنجشیں, کچھ گروہ بازی ہوتی تھی. جی. جی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی قاسمی صاحب کسی حد تک فیض صاحب سے کچھ حسد, کچھ رشک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کرایا جاتا تھا ان سے. جی. جی. چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے, تو چھوٹے قاسمی قسم کے لوگ. تو وہ پھر خود بھی میں نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ احمد ندیم قاسمی بہت اچھے دوست اور بہت برے دشمن تھے. ٹھیک ہے. اور دشمن کو برا ہونا بھی چاہیے. جی. لیکن میرا خیال ہے کہ عقل مند دوست سے مطلب بیوقوف دوست سے جی. جی. عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. بالکل. تو وہ فتح محمد ملک صاحب نے مجھے بڑا اس زمانے میں کہا, میں کچھ قدرے ہٹ گیا تھا قاسمی صاحب سے, الگ ہو گیا تھا. جی. جی. کیونکہ بہت سے چھوٹے لوگ ان کے قریب چلے گئے تھے. بالکل. تو فتح محمد ملک صاحب بڑے اچھے دانشور اور ایک بڑے ذہن کے فکر رکھنے والے جی. جی. دوست ہیں, نقاد ہیں. تو انہوں نے مجھے خود بھی کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ قاسمی صاحب بہت اچھے بڑے انسان ہیں, لیکن ان کے گرد چھوٹے چھوٹے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل. تو وہ اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھیں کچھ. بالکل. اور ان لوگوں نے وزیر آغا کے خلاف بھی ان کو کیا ہوا تھا. جی. جی. حالانکہ وزیر آغا بڑے اچھے انسان تھے, بہت اچھے, ایک شریف النفس انسان تھے. وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے تھے, بڑے دھیمے مزاج کے. جی. جی. نظریاتی طور پہ تو ان کا کچھ فلسفہ تھا, جو شاعری کا مزاج ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بیان کیا. جی. جی. دھرتی سے جڑنے کا جو فلسفہ. لیکن وہ ذاتی طور پر کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے. جی. اور فیض صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا دل, اتنا بڑا ذہن, اتنا کشادہ نظر شخص جو ہے نا, جی. جی. بہت کم میں نے دیکھا. بالکل. میرے سامنے کی بات ہے کہ کسی نے آ کے ان کو کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے خلاف لکھا ہے. جی. جی. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے دہرایا تو انہوں نے پھر جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کہا فیض صاحب اس میں کچھ پرابلم ہے, مسئلہ ہے, آپ جواب دیں. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے. جی. فیض صاحب نے کہا کہ دیکھو انہوں نے ہمارے خلاف لکھا, آپ کو دکھ ہوا. جی. جی. اب آپ ان کے خلاف لکھیں گے, ان کو دکھ ہوگا. بالکل. جو باتیں دکھ پہنچائیں اس کو پہلے قدم پہ ہی روک لینا چاہیے. بالکل. ایسے پھر دکھ دینے سے دکھ لینا پڑتا ہے, پھر دکھ آگے تقسیم ہوتا ہے. تو اس طرح کی اتنی اچھی باتیں وہ کرتے تھے, بہت کم بولتے تھے لیکن بہت خوبصورت باتیں کرتے تھے, بڑی گہری باتیں کرتے تھے. جی. جی. تو میری خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں رہا. اور میرے جو بہت اچھے دوست تھے اس میں ناصر کاظمی تھے. جی. جی. ناصر کاظمی سے میری دوستی جو ہے وہ لاہور آنے سے پہلے سے تھی. ناصر کاظمی صاحب بہت ایک اچھے انسان, بہت اچھے شاعر. یہاں تک کہ ظفر اقبال بہت سے لوگوں کو شاعر نہیں مانتے, لیکن ناصر کاظمی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھے متاثر کیوں کرتا ہے, مجھے اچھا کیوں لگتا ہے. تو ایک ان کے ہاں ایک فضا سی ہے ناصر کاظمی کے ہاں. شروع میں بلکہ مجھ پہ الزام آیا 60 میں کہ نذیر کیسر ناصر کاظمی جیسا شاعر ہے.
تو اب ناصر کاظمی اور منیر نیازی تو مختلف سٹائل کے شاعر ہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نذیر کیسر منیر نیازی جیسا شاعر ہے. پھر مجھے تسلی ہوئی کہ میں دونوں جیسا نہیں ہوں, کیونکہ یا تو منیر جیسا ہو سکتا ہوں یا ناصر جیسا. اور ایک دن ہم تینوں بیٹھے تھے تو ناصر کاظمی اور وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے شاعری پر. تو ناصر کاظمی میر اور فراق گورکھپوری کے بڑے ماننے والے تھے. تو منیر نیازی کہتے تھے فراق گورکھپوری کو شاعر ہے. تو میر کے بارے میں بھی کوئی زیادہ اچھے خیالات نہیں تھے. تو خیر وہ تو غالب کو بھی کہتے تھے کہ وہ مجھ سے بڑا شاعر نہیں ہے منیر نیازی. تو یہ الگ ان کا ایک پہلو تھا. لیکن وہ بات یہ ہوئی کہ ناصر کاظمی نے کہا کہ اس کا سٹائل تو کوئی سٹائل ہی نہیں ہے منیر نیازی کا, تو اس جیسی شاعری کرنے کا کیا فائدہ. تو منیر نیازی نے کہا کہ بھئی ناصر کاظمی کا کون سا سٹائل ہے, یہ تو میر کو جدید کرنے کی کوشش میں ہے, تو اس جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا. مجھے کہا تو میں نے کہا کہ میں آپ دونوں کا نا کاکٹیل بنا رہا ہوں, دونوں کو مکس کر کے نا ایک نئی شاعری بنا رہا ہوں. تو خیر اس طرح بات ہوتی رہتی تھی. اور جیسے سہیل احمد خان نے ایک مضمون لکھا مجھ پر, وہ سیربین ان کی کتاب ہے, اس میں چھپا, نئے ادارے نے چھاپی چودھری ریاض نے کوسین کے تحت. تو اس میں انہوں نے لکھا نذیر کیسر کے دھیمے سر, ایک مضمون ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ نذیر کیسر کی جو اداسی ہے ناصر کاظمی سے اس لیے مختلف ہے کہ اس نے اداسی کو خوبصورت بنا دیا. اداسی میں سرشاری نظر آتی ہے. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی, اور میں کبھی یہ نہیں کہتا میں کسی سے متاثر نہیں, کیونکہ انسان ہر کسی سے متاثر ہوتا ہے. زندہ انسان جو ہے, جو فیل کر سکتا ہے چیزوں کو, وہ چائے کے گھونٹ سے بھی متاثر ہوتا ہے, ٹھنڈے پانی سے بھی متاثر ہوتا ہے, گرم پانی بھی اس کو ایک خاص ٹچ دیتا ہے. تو متاثر ہونا زندگی ہے, لیکن متاثر ہو کے پھر اپنا آپ اس میں شامل کرنا, یہ قدرے مشکل کام ہے. تو میں نے اپنا آپ شامل کیا نذیر کیسر کو, اپنے وہ چیزیں جو تخلیق کی اس میں اپنا لمس, اپنا ذائقہ, اپنی خوشبو اور اپنے طریقے سے سوچنے کا, اپنے خوابوں کو تراشنے کا ایک عمل اس میں شامل کیا. اور اس میں ایک نیا خیال بھی دیا. نیا خیال یہ کہ موسم صرف خزاں کا نہیں ہے, بہار بھی ہے, اور محبوبہ صرف بے وفا نہیں ہے, مہربان بھی ہے. زندگی جبر مسلسل یا جرم کی سزا نہیں ہے, جینے کے قابل ہے, خوبصورت ہے زندگی. تو میرے ہاں شکایت, شکوے اور زندگی کو کوسنا یہ نہیں ہے. مجھے زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے, اپنا ملک بڑا خوبصورت لگتا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے امریکہ میں سٹیزن شپ کی آفر ہوئی, کیلیفورنیا یونیورسٹی والوں نے, برکلے یونیورسٹی نے مجھے آفر کی, تو میں نے اس کو قبول نہیں کیا. مجھے انڈیا میں اندر کمار گجرال وزیر اعظم نے آفر کی, سٹیزن شپ کی دعوت دی. تو میں یہ نہیں کہتا میں نے ٹھکرا دیا. تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا ہم تو کرائے کے مکان میں رہیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے, جس سڑک سے گزرے اس کے درختوں سے عشق ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا وہاں تو میرا ملک ہے, سڑکیں ہیں, باغ ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں.
یعنی یہاں کا جو خاص ادبی ماحول ہے اور یہاں کی جو مٹی ہے اس سے آپ کی اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کی شعری اس طرح کی. ہاں، اور اس میں 2 بندوں نے مجھے بہت ضد کی کہ نہیں نہیں آپ قبول کریں انڈیا کی سٹیزن شپ. امرتا پریتم نے، وہ تو اب نہیں رہی، لیکن ستیہ پال جی اب بھی موجود ہیں دہلی میں. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ بھی آپ آ جائیں ادھر. وزیر اعظم اگر کہتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھی جگہ سیٹل کریں گے. تو میں نے کہا نہیں، میں مطلب اپنی مٹی سے، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اپنے جگجیت ملک سے سنگھ نے محبت. بھی آپ کی وہ ایک غزل تو آپ کے نزدیک پھر زندگی کی کیا معنی؟ وہ کیا تھا ایک کہ کوئی شخص یقین سے بڑا نہیں، آسمان زمین سے بڑا نہیں. پتہ نہیں، باغ بہشت بھی میرے لیے پاک سر زمین سے بڑا نہیں، ایسا اس میں ایک شعر ہے. تو اپنا ملک جو ہے، جہاں آپ کا بچپن گزرتا ہے اور جہاں آپ کو دکھ ملتے ہیں، جہاں آپ کو سکھ ملتے ہیں، محبت ملتی ہے، ناکامیاں، کامیابیاں، اتنی بھرپور زندگی جہاں آپ گزارتے ہیں. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنا ملک یا باہر سے آ جاتے ہیں، تو کیسے وہ انسان تو الگ ہے دوست. میں کوئی جانور پال لوں، کتا پال لوں، تو اس سے جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. پاکستان میں ہماری قوم میں جو معقول باتیں ہیں، جو شوق پر مبنی ہیں، ان کی کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ پاکستان میں اب دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ نیا پاکستان. تو میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق رہا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کے کارندے جو ہیں، ورکر جو ہیں، وہ ورکر یا ہم خیال، ہم نظریہ ساتھی نہیں ہیں، وہ مظاہرے ہیں. کیونکہ ایک جاگیردارانہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. بعد میں زرداری تک آتے آتے کچھ اور بن گیا اس کا، اور بھی خراب ہو گیا. اسی طرح نواز شریف جو ہے وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے بزنس مین کا. ان کا یہ ہے کہ مظاہرے تو وہ نہیں سمجھتے لوگوں کو، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کمایا، یہ تم رکھ لو. جی جی. تو وہ ایک دکانداری کی سی ایک سیاست ہے. جی جی. تو میں تو ان سب سے مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ بددیانت نہیں ہے. اب تک کوئی اتنا بڑا کوئی واقعہ اس پر بددیانتی کا. دوسرا، وہ بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے. جی جی. اس کو تو حلف پہ نہیں اٹھانا آتا. وہ تو اپنا چشمہ ڈھونڈتا رہتا ہے اور ایسے جاتا ہے کسی محل میں کسی سے ملنے جیسے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے. بالکل. تو اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں. جی جی. میں تو خوش ہوتا ہوں کہ چیزوں کو نارمل لینا چاہیے. یہ ملک، یہ ایوان صدر، جی جی. یہ اسمبلیاں جو ہیں، یہ انسانوں کے لیے، روبوٹس کے لیے نہیں ہے کہ وہاں ایسے آپ بن کے کھڑے ہوں اور بڑا ایک آرٹیفیشل طریقے سے زندگی گزاریں. نیچرل پن جو اس کا ہے عمران خان کا، میں تو بڑا خوش ہوا. لیکن سر، نیچرل پن کی لوگ بات تو کرتے ہیں، لیکن غربت، بے روزگاری اور تعلیمی پسماندگی وہ انتہا کو چھو رہی ہے. تو امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے پاکستان ہاں، کے؟ میں بہت پر امید ہوں عمران خان سے. لیکن ایک چیز ہے، میں ان کو مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں. جی جی. ان کے والد میرے بڑے دوست تھے، اکرام اللہ خان نیازی. جی جی. زمان پاک میں ان کے گھر بھی جاتا تھا، بڑی خدمت کرتے تھے. ان کے گھر بیسن کی مٹھائی خاص بنتی تھی، تو وہ کھاتے تھے، کھلاتے تھے. بہت اچھے انسان تھے وہ. ان کے آفس بھی میں جاتا تھا، شاہ جمال میں انہوں نے شروع میں بنایا تھا. جی جی. تو عمران خان کو ایک میں مشورہ دینا چاہتا ہوں جی بالکل. کہ ان کا جو یہ شوکت خانم پروجیکٹ ہے بہت بڑا،
انسانیت کی خدمت ہے. ان کی یونیورسٹیز، ان کا جو خیال ایجوکیشن کا ہے، ان کا نئے پاکستان کا خیال. جی جی. لیکن مشورہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو شوکت خانم کی طرح نہ چلائیں. بالکل. کہ صرف پیسے اکٹھے کیے، باہر سے لیے، یہاں سے ٹیکس لگائے، یہ کریں لیکن خرچ بھی کریں. بالکل. اب دیکھیں ہمارے مجھے پتہ چلا ہے کہ ہماری جو اکیڈمی ادبیات ہے، ادبی ادارے ہیں، آرٹس کے ادارے ہیں، جی جی. ان کا بجٹ روکا گیا ہے. بالکل. تو یہ ٹھیک نہیں ہے بات. آپ اکٹھے کریں پیسے، خسارہ پورا کریں لیکن خرچ بھی کریں جائز جگہ پر. بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سے شعبے ہیں، یہاں کم خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کم کریں. جی جی. لیکن علم، ادب، آرٹس، یہ علم و دانش کا جو بحران ہے اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. یہ آپ کی اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں لوگ، رائٹر، شاعر، سنگر. اب پاکستان کی تاریخ اگر لکھی جائے جی جی تو وہ صرف یہ نہیں ہے قائد اعظم، لیاقت علی خان، بھٹو، نواز شریف، عمران خان، بے نظیر، یہ نامکمل ہے. بالکل. اس میں آپ کو لکھنا ہوگا عبد الرحمن چغتائی، سلامت علی خان، بالکل، اللہ بخش، نور جہاں، مہدی حسن، بالکل، فیض احمد فیض، بالکل، ناصر کاظمی، ظفر اقبال، نون میم راشد. نون میم راشد. جی جی تو ان کے بغیر نامکمل ہے تاریخ. جی جی یہ ایک ہم باہر بلڈنگز بناتے ہیں، جی جی گھر بناتے ہیں، ایک ہمارے اندر بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں، اندر باغ آباد ہو رہے ہوتے ہیں، اور اندر جو بلڈنگز بنتی ہیں، باغ آباد ہوتے ہیں، وہ شاعر ادیب کرتے ہیں، آرٹسٹ کرتے ہیں. جی جی. تو جب تک یہ آبادی نہیں ہوگی، آپ کے باطن میں چیزیں اپنی کونپلیں نہیں نکالیں گی، جی جی تو باہر چیزیں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی. جی بالکل. تو عمران خان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ اپنے علمی، ادبی، آرٹس کے جو شعبے ہیں ان کی طرف پوری توجہ دیں، اور یہ نیا پاکستان یہاں سے بنے گا. بالکل. کیونکہ تھاٹ یہاں ہے، خیال یہاں ہے، جی بالکل. ادیبوں کے پاس، دانشوروں کے پاس. جی جی ہمارے ہاں تو صحافی بھی اب جو ہیں ایک نیا خیال دینے والے ہیں، بہت اچھے اچھے دانشور لوگ ہیں. حسن نثار میرے ذاتی دوست بھی ہیں، جی جی سہیل وڑائچ ہیں، اور رؤف کلاسرا ہیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. نیا خیال جاوید چودھری ہیں، جی جی نئی باتیں کرتے ہیں. جی اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن ہاں ایاز میر ہیں. جی بالکل. اور نیا پاکستان چکوال سے تعلق ہے. ہاں جی بہت اچھے لوگ ہیں. تو ان خیال کی آبیاری کرنی چاہیے. جی جی خیال کی آبیاری علم، ادب، آرٹس ہے. بالکل. اور یہ ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، ایجوکیشن کے لیے بھی بجٹ کم ہے. بالکل. ایجوکیشن آرٹ ہے، جی جی ادب ہے. تو اس کی طرف میں چاہوں گا کہ عمران خان پوری توجہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر زمانے میں جی جی جتنے علمی، ادبی ادارے ہیں، میڈیا کے ادارے ہیں، وہ چند لوگ ہیں جو گھوم پھر کے وہی آ جاتے ہیں. وہاں پر نئے لوگوں کو لائیں. نئے لوگ، نیا خیال ہیں. جی. جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے، نیا پاکستان نہیں بنے گا. بالکل. اچھا، خان صاحب نے نا نصاب کے اندر تصوف کا جو عنوان ہے وہ شامل کیا ہے اس کا نصاب میں. کون سا؟ تصوف جو ہے نا، جی. وہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ تصوف کو نصاب میں شامل کیا جائے. تو کیا یہ خوشائند عمل ہے؟ اچھا، مجھے لوگ صوفی شاعر کہتے ہیں. اچھا. اور پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں نئے ادب کی طرح جی جی تصوف کو بھی نیا ہونا چاہیے. جی جی مثلا جیسے شاعری میں کہتا ہوں نا کہ ہمیشہ آپ گلا کرتے ہیں شہر ہے اجڑا ہوا ہے، قبرستان ہے. یعنی شاعری میں نئے موضوعات کو شامل کرنا ہاں، چاہیے. نئے موضوعات کو، اور ایسی محبت کو جو زندہ رہنا سکھائے. جی جی تو تصوف بھی آپ دیکھیں، تصوف کے بنیادی خیالات ہمارے ہاں کیا ہے؟ جی جی دنیا گناہ کا گھر ہے، جی جی اس سے دل نہیں لگانا چاہیے. بالکل.
دنیا عارضی سرائے ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آباد کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، مذاہب بھی یہ سکھاتے ہیں، لیکن مذاہب یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے فرائض پورے کریں زندگی کے۔ جی جی تو وہ تصوف جو زندگی سے آپ کو دور لے کے جائے، جی جی جو گئے یہ گناہ کا گھر ہے، دنیا عارضی سرائے ہے، اس تصوف سے ذرا بچنا چاہیے۔ بالکل اب اقبال بھی تصوف کے خلاف رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں مولانا روم کی پیروی بھی ہے، جی جی اور نادانستہ تصوف کی طرف چلے بھی جاتے ہیں۔ بالکل، خود بھی وہ صوفی شاعر ہیں، ایک بڑے صوفی شاعر یعنی ہیں۔ وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں اس ہاں، میں۔ تو میرے نزدیک تصوف کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جدید تصوف ہونا چاہیے جو زندگی سے محبت کرنا سکھائے، جی جی جو عمل کرنا سکھائے۔ بالکل اقبال بھی اسی لیے تصوف کے خلاف تھے کہ وہ زندگی سے فرار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، ایک نیا پاکستان کیا ہو سکتا ہے؟ نیا پاکستان تو 60 میں 70 میں تھا، بالکل جب سوچنے کی آزادی تھی۔ جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جاتے تھے ناصر کاظمی میں، تو چھوٹے چھوٹے جو ہوٹل تھے وہاں پہ لوگ ڈانس کرتے تھے، کھانے پینے کی آزادی تھی، بالکل اور سارا لاہور رات بھر جاگتا تھا، خوف نہیں تھا۔ اب 8 9 10 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈیفینس چلے جائیں تو بیریئر لگے ہوئے ہیں، اگر آپ پہلی بار جائیں گے تو گھومتے گھومتے ادھر بیریئر ادھر بیریئر، تو آپ پہنچ نہیں سکیں گے کہیں۔ بالکل۔ تو ایک ڈرا ہوا شہر جیسے ہوتا ہے نا، جی جی تو یہ جمال شہر ہے، روشنیوں کے شہر ہیں ہمارے۔ تو نیا پاکستان وہ پاکستان ہوگا جو 60 کا ہوگا، جو 70 کا ہوگا، تو ہمیں اس طرف جانا ہے۔ بالکل۔ اب مذاہب کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں دیکھیں کہ میں بچپن میں، جوانی میں یہ تعزیہ نکلتا تھا تو سب لوگ بلا تفریق مسلک، سب لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، بالکل سبیلیں سب لوگ لگاتے تھے، سب لوگ محسوس کرتے تھے اس کو، جی جی اپنا جلوس، اپنا دکھ۔ جی جی اب یہ ہے کہ وہ تعزیہ جو ہے وہ فوج اور پولیس کی نگرانی میں ہوتا ہے، رینجرز کی نگرانی میں۔ جی جی تو نیا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں جی جی کم از کم 60-70 میں جانا چاہیے۔ بالکل۔ تو آج کا انسان جو ڈرا ہوا ہے، وہ زندگی کے جو اصل معنی نہیں جانتا، وہ زندگی جی نہیں رہا، تو اس کے پیچھے کیا مادی وجوہات ہیں کہ وہ روحانیت سے کٹ گیا ہے؟ اچھا، میرے بڑے پیارے دوست، میں ان کو جانے کیسر کہتا ہوں، تو وہ بھی مجھے بڑی محبت کرتے ہیں، حسن نثار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بحران کوئی نہیں ہے، جی جی اخلاقیات کا بحران ہے، اخلاقی طور پر ہم پسماندہ ہیں۔ ان کا ہر کالم ہی اخلاقیات پر مبنی اچھا، ہوتا ہے۔ لیکن میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی اخلاقیات کا بحران ہے اور اس کے ساتھ دانش کا بحران، جی، معقول اور شعور پر مبنی باتوں کا بحران ہے۔ اور اخلاقی بحران بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے چیزوں کا، تمیز نہیں ہے۔ جی جی اور دانش کے بحران سے ہم نکلیں گے تو اخلاقی بحران بھی ٹھیک ہوگا، پولیٹیکل بحران بھی ٹھیک ہوگا، اور دانش کا بحران آپ کی تھنکنگ کا ہے جی جی کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ غلط ہے۔ تو سر، اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک، یعنی سوچنا کیسے ہے؟ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سوچنا کیا ہے، یعنی کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک لہر چلی ہوئی ہے کہ انفارمیشن کا دور ہے، لیکن نالج کا دور نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ سوچنا کیسے ہے۔ اچھا، سوچنے کا بھی اب دیکھیں کہ ایک طرف غزالی ہیں، جی جی ایک طرف ابن رشد ہے، اور یہ کلیش شروع سے چل رہا ہے جی جی کہ ایک طرف آپ فلسفے کو رد کر رہے ہیں، تحفۃ الفلاسفہ ان کی کتاب ہے غزالی کی، فلسفے کو ریجیکٹ کیا انہوں نے جی جی خود، حالانکہ ان کے ہاں بڑی فلسفیکل پہلو بھی ہیں، اینگل بھی ہیں، لیکن وہ فلسفے کے خلاف تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابن رشد ہیں کہ ان کو مسجد قرطبہ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ تم کافر ہو،
تم نماز نہیں پڑھ سکتے. الکندی ہیں، رازی ہیں، ان سب کو ریجیکٹ کیا گیا. جی جی تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ اور سائنس، جی جی یہ دو چیزیں جب تک آپ اختیار نہیں کریں گے، تو میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا ملاازم. جی جی ملاازم کے بھی معنی اور ہیں. جی اب اسلام میرے نزدیک تو ایک اعلیٰ شان ایک بڑا مذہب ہے، اور اس میں اجتہاد ہے. اجتہاد بالکل جی. مثلا میں یہ کہا کرتا ہوں، بڑے کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں جب اسلام آیا، انڈیا میں مسلمان آئے، تو یہاں پہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جی جی عبادت گاہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، باغ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، درخت کے ساتھ درخت جڑا ہوتا تھا. تو مسلمان جو ہیں وہ کشادہ علاقوں سے آئے، جی جی صحراؤں سے آئے، اور اسی طرح ان کے دل سینے کشادہ تھے. بالکل. انہوں نے آ کے یہاں پہ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، بڑے بڑے ان کے صحن بنائے، پھر مندر بھی تھوڑے بڑے ہونے شروع ہوئے. پھر انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے محلات، گنبد بنائے، اور بتایا کہ درخت کے ایک درخت سے دوسرا درخت کتنے فاصلے پہ لگانا. جی جی باغات کشادہ ہونے شروع ہو گئے. کھانے جو چھوٹی چھوٹی تھالیوں میں جہاں لوگ کھاتے تھے، جی جی بڑے بڑے دسترخوان لگنے شروع ہو گئے. بالکل. تو اسلام نے، مسلمانوں نے اس سسٹم کو، اس کلچر کو کشادگی دی. جی جی لیکن بدقسمتی ہے کہ ذہنی طور پر وہ کشادگی جو ہے اب کم ہے. جی جی اس کشادگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جیسے اب انڈیا کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا المیہ یہی ہے بالکل کہ محلوں میں، قصبوں میں آپ تقسیم کرتے جائیں لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے خیالوں میں قید کرتے جائیں. ہندو، کرسچن، سکھ، مسلم، کشمیر. تو جب خیال چھوٹا ہوگا تو زندگی چھوٹی ہو جائے گی، بالکل ملک چھوٹے ہو جائیں گے، بالکل. انسان چھوٹا ہو جائے گا. تو فلسفہ اور سائنس بنیادی چیز ہے. جی جی سائنٹیفک اپروچ جو ہے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ فواد چودھری اب کوشش کر رہے ہیں. جی جی ان کے بارے میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سلطان راہی ہیں یا جو کچھ بھی ہیں. جی جی آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن. تو آئنسٹائن تو خیر بلاول بھٹو بھی ہیں کہ انہوں نے بارش کا نسخہ ایک دیا نیا. تو اور بلاول کے لیے بھی میرے لیے میرا تعلق رہا ہے، ان سے بے نظیر سے ملاقاتیں، بھٹو صاحب سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں. جی جی بڑے اچھے لوگ تھے یہ. تو بلاول کے لیے بھی میرے پاس ایک مشورہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، وہ اپنی ماں اور اپنے نانا کی کاپی کیوں کرتا ہے؟ بالکل. اس کا اپنا سٹائل ہونا چاہیے، بات کرنے کا، سوچنے کا، نئی ایجوکیشن کا. تو وہ اسی طرح گفتگو کرنا، مائک کھلانا، چیخو پکار، جی جی اس سے نکلنا چاہیے. بالکل. اپنی ایک شخصیت ڈیولپ کرے وہ، جی جی اپنا جو تھاٹ ہے اس کو دے کوئی. تو وہ لگتا نہیں کہ کوئی آج کا پڑھا لکھا ہے، وہ لگتا ہے کہ اپنے نانا کو کاپی کرنے والا، ماں کو کاپی کرنے والا. جی جی اور اب تھوڑا تھوڑا مسکرا کے ہلکا ہلکا باپ کو کاپی کرتا ہے. بالکل. تو ان کاپیوں سے نکلنا چاہیے. جی جی یعنی کہ اس طرح کا ووکل ہی نہیں ہے بھٹو صاحب والا، وہ ووکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. جی جی اور میں عمران خان کو دیکھتا ہوں، شروع میں وہ اسپیچ کرتے تھے تو بڑے شرماتے تھے اور بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ اسپیچ نہیں کر سکتے، تقریر نہیں کر سکتے. جی جی پھر یہ ان کے دھرنوں نے ان کو پالش کیا، اور اب یہ جو انہوں نے تقریر کی اقوام متحدہ میں، جی جی یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت تقریر، بالکل. بغیر لکھے ایک پڑھے، آئیڈیل اسپیچ کی ہے. آئیڈیل اسپیچ سے. جی جی تو میں ان کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی جی اور لیکن وہ مشورہ میرا ہے کہ آپ علمی، ادبی اور تھاٹ بروکنگ جو ادارے ہیں، جی جی جو نیا خیال دے سکتے ہیں لوگوں کو، نئی اوپینین ڈیولپ کر سکتے ہیں لوگوں میں، اس کا خیال کریں. جی جی
یہ مرے ہوئے ادارے ہیں. ان کو بالکل ایسے بنا دیا گیا ہے جیسے سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا, جی جی کہ تنخواہ لینے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. بالکل. اس میں بڑے بڑے لوگ آ کے چھوٹے ہو گئے. تو ان لوگوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. بالکل. یہ بہت بڑا ادارہ ہے اکیڈمی ادبیات پاکستان. جی جی اس کو سنبھالا نہیں گیا. جی اس کو تو طلوع ہونا چاہیے تھا نئے خیال کی طرح, نئے ادب کی طرح. تو جو اس کا چیئرمین بنتا ہے وہ خود ایوارڈ لے لیتا ہے. اور پرانے شاعروں کی جو اصل شاعر ان کی وہ تصویر حیرت کروا ہوتی دیتے ہے. ہیں. جو بھی بنا ہے آج تک جی جی وہ پرائڈ آف پرفارمنس لے لیتا ہے. بالکل. اور میرے جیسا بندہ جس پہ ایک پروگرام بھی کیا حسن نثار نے, جی جی فتح محمد ملک اس زمانے میں جج تھے, شاہ نواز زادی صاحب, اور کیبنٹ ڈویژن سے میری فائل مکمل ہو کے گئی پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے. مجھے مبارکباد کے فون آئے. جی جی وہاں جا کے وزیر اعظم تھے نواز شریف, تو نواز شریف کی ٹیبل پہ وہ نام چینج ہو گیا. حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, مجھے پتہ ہے. جی جی تو وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو بھی. ٹھیک ہے. ان کو کیا پتا ناصر کاظمی کون, نذیر کیسر کون ہے. جی جی ان کو پتا تھا اللہ کاظمی کوئی بندہ ہے بس. تو وہ تو یہ اوپن سیکریٹ ہے یہ. تو فتح محمد ملک صاحب نے مجھے بتایا کہ عطا اللہ کاظمی نے آپ کا نام چینج کروا دیا آخری مرحلے میں. ٹھیک. یہاں تک کہ فاروق عادل, جی جی سیکرٹری صدر ممنون حسین, جی جی انہوں نے مجھے بتایا کہ عطا اللہ کاظمی نے آپ کا نام. یہ مطلب سارے لوگ موجود ہیں یہاں جی پاکستان میں. تو اوپن سیکرٹ ہے. جی جی تو میرے مطابق میں حسن نثار نے کہا کہ نذیر کیسر جیسا تو کوئی شاعر ہی نہیں پاکستان میں. بالکل. اس کے ساتھ تو صرف ایک دو نام لیے جا سکتے ہیں, ظفر اقبال یا احمد مشتاق کا. یہ پروگرام ہے نیٹ پہ. بالکل. تو کہتا ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پارٹی باز نہیں ہے, خوش آمدی نہیں ہے, درباری نہیں ہے. خود ہی اس کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں, خود ہی فائنل کر دیتے ہیں اور خود ہی نکال دیتے ہیں. جب ان کا کوئی چمچہ کڑچھا آتا ہے بالکل. تو اس کا نام آ جاتا ہے, نذیر کیسر کا نام نکال دیتے ہیں. بالکل. تو میں تو کسی ایوارڈ کے لیے لکھتا بھی نہیں. جی بالکل. لیکن یہ جو میرٹ کی بات ہے جی یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. ٹھیک. اور آج عمران خان یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اسی لیے خراب ہوا کہ میرٹ نہیں ہے, بالکل. نااہل لوگ اوپر آتے ہیں. بالکل. اور بہرحال یہ ٹھیک تو کرنا پڑے گا اس کو. بالکل. سر شاعری میں آپ کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ مخاطب جی جی مخاطب. نیچر میری مخاطب ہے. نیچر. امریکہ میں نے آپ نے جو لیکچر دیا ایک ماڈرن پوئٹری پہ, تو اس کا اگر کرکس بتا دیں جو چیدہ پوائنٹس ہیں. اچھا, جو باتیں میں نے کی ہیں نا, جی جی یہی میرا تھیسس ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہی میں نے بیان کیا جی جی کہ ماڈرن پوئٹری جو ہے وہ, اب دیکھیں کہ جو یورپ کی ساری شاعری ہے نا, جی جی وہ نیچر سے جڑی ہوئی ہے. بالکل. اس کی وجہ میرا خیال ہے وہاں کے موسم, وہاں کے مناظر, جی جی برف باری ہے, درختوں سے بھرے ہوئے شہر ہیں, سبزہ ہی سبزہ ہے, جی جی اور خود رات دن لوگ کام کرتے ہیں, اور بیوی کہیں جا رہی ہے گاڑی لے کے, خود کہیں جا رہا ہے. تو انسانی رشتے تعلق جو ہیں جی جی وہ کم ہیں, نیچر سے تعلق زیادہ ہے, موسموں سے زیادہ ہے. ماشاء اللہ. اس لیے ان کے ہاں برف پگھلتی ہوئی اس طرح کی, اور جھیلوں کا ذکر, دریاؤں کا ذکر. جی جی تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے محلوں میں, گلیوں میں رہنے والے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, جی جی تو ہم اپنے معاملات کو زیادہ شاعری میں لاتے ہیں. بالکل. اچھا, وہ معاملات بھی نیگیٹو ہیں, شکایت ہے. جی جی تو اب لیکن یہاں پر جیسے جیسے ویسٹرن لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوا, جی جی اب آپ ایم اے اردو بھی کریں نا تو آپ کو ویسٹرن لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے, بوتیکا پڑھنی پڑتی ہے, بالکل. گریکس مائتھالوجی پڑھنی پڑتی ہے. تو جیسے جیسے پڑھے لکھے لوگ آئے تو ہمارا لٹریچر جو ہے اس میں نیچر آنی شروع ہوئی. بالکل.
تو لیکن میرے ہاں نیچر خوبصورتی سے آئی ہے، جی جی اور میں نیچر سے مخاطب ہوتا ہوں اور نیچر مجھ سے مخاطب ہوتی ہے۔ بالکل اے شام ہم سخن ہو، میری کتاب کا نام، شام بھی مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ جی جی، تو آپ اپنی کوئی پسندیدہ غزل بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ اچھا پسندیدہ غزلیں پتہ نہیں کون سی ہیں، لیکن کچھ شعر جو یاد آتے ہیں میں جی جی آپ کو ضرور۔ سناتا ہوں، کیونکہ زبانی اب کم یاد رہتا ہے۔ جی جی تو دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، واہ دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، یہ سب تم سے ملنے کی تیاری ہے۔ واہ 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 واہ، گزر رہے ہیں لہو کی دھار سے رات اور دن، رات اور دن کے پیچھے اپنی باری ہے، واہ اور ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، تم نے رات اور ہم نے عمر گزاری ہے، واہ واہ واہ، تم نے رات اور ہم نے عمر گزاری ہے، ایک بوسہ ایک آنسو حاصل دنیا کا، واہ ایک بوسہ ایک آنسو حاصل دنیا کا، باقی جو کچھ ہے وہ دنیا داری ہے، واہ 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 واہ، باقی جو کچھ ہے وہ دنیا داری ہے، اور سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، واہ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس طرح ایک اور غزل کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں کہ عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، واہ واہ واہ، عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا، واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ جی، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، کیا کہنے ہیں جی، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا تھا، واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ سر جی، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا مسکرایا تھا، کرتا تھا، وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، واہ وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا، واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ جی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا، عجیب شامیں تھیں میں اپنے گھر کے آنگن میں، کہیں دیے کہیں آنکھیں جلایا کرتا تھا، واہ 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 واہ، مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا، بہت اعلیٰ جی، عجیب شوق تھے میرے میں گیلی مٹی سے بنا بنا کے پرندے اڑایا کرتا تھا۔ بہت اعلیٰ جی، ماشاء اللہ، تو اس طرح بس کچھ یاد رہتی ہیں چیزیں۔ ماشاء اللہ، ایک دو وہ شعر یاد اور آئے کہ ستارہ آنکھ میں نم ہے، ستارہ آنکھ میں نم ہے، محبت میرا موسم ہے، واہ واہ واہ، محبت میرا موسم ہے، ستارہ آنکھ میں نم ہے، محبت میرا موسم ہے، تم اتنی خوبصورت ہو تمہیں کس بات کا غم ہے، واہ واہ، بہت اعلیٰ جی، تم اتنی خوبصورت ہو تمہیں کس بات کا غم ہے، تمہارے ہاتھ کہتے ہیں تمہارا نام ریشم ہے، واہ تمہارے ہاتھ کہتے ہیں تمہارا نام ریشم ہے، ہمارے کھیت خالی ہیں، ہمارے کھیت خالی ہیں، تیرے گملے میں گندم ہے، واہ، ہمارے کھیت خالی ہیں، تیرے گملے میں گندم ہے۔ آخر پہ ہمارا نوجوان نسل کو کوئی مشورہ دے دیں۔ نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور سائنس اور فلسفی ضرور پڑھیں، تاریخ بھی ضرور پڑھیں۔ جی جی اب میرا سبجیکٹ تو سائنس فلسفہ نہیں ہے، جی جی لیکن میں سائنس، فلسفہ، نفسیات، تاریخ پڑھتا ہوں۔ جی جی اور جدید شاعری پہ آپ نے ذکر کیا تو میرے پسندیدہ اور بڑے شاعر جن کو میں مانتا ہوں غالب، اقبال، جی نون میم راشد، جی جی، مجید امجد اور ظفر اقبال ہیں۔ ماشاء اللہ، تو ظفر اقبال کو میں بہت بڑا شاعر مانتا ہوں، جی جی،
انہوں نے بہت سی توڑ پھوڑ کرنے کے باوجود جو نئی چیزیں نکالی ہیں وہ واقعی ایک نیا کام ہے، بڑا کام ہے۔ جی جی، تو نثر میں کچھ ایسی کتابیں جو سوچ کا کینوس بڑا کریں؟ نثر میں میرے نزدیک آگ کا دریا ضرور پڑھنی چاہیے، قرۃ حیدر کا آگ کا دریا۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی چیزیں ہیں، مشکل لفاظی ہے اس کی، میرے بھی صنم خانے وغیرہ، جی جی، اور ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ اقبال پہ انہوں نے شعر پہ جو ہے کہ کار جہاں دراز ہے، جی جی، بہت زبردست آٹو بایوگرافی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے جو انتظار حسین کو ضرور پڑھنا چاہیے، بالکل، اور عبداللہ حسین کو، اداس نسلیں، جی، اور بہت نثر لکھنے والے اور جو خیال کو وسعت دیتے ہیں، اس میں سبط حسن کو، جی جی، اب علی عباس جلال پوری کو، جی، ان لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، جی ٹھیک ہے سر، اور نئی شاعری کو ضرور پڑھیں، اور ویسٹرن لٹریچر کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، باہر کے ادب کو، جی بالکل، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ جی سر، اور یہ جو آپ نے اپنا شروع کیا ہے پاکستان ٹاک فورم، جی جی، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ڈائلاگ اصل چیز ہے، جی بالکل، گفتگو اصل چیز ہے۔ جی ڈائلاگ کو آپ عام کریں، اس میں فریڈم دیں، تو پھر نیا خیال جو ہے وہ اپنی کونپلیں نکالتا ہے۔ بالکل سر، وہ مجھے اس کے شعر کچھ یاد آئے کہ آدمی آسماں تھا دھول ہوا، واہ، آدمی آسماں تھا دھول ہوا، پھر خدا بھی بہت ملول ہوا، واہ، اور بادبانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا، واہ واہ واہ، بہت آیت صبح و شام کا مجھ پر شاعری کی طرح نزول ہوا، واہ واہ واہ، حرف سے کونپلیں نکل آئیں، میرا لکھا پڑھا قبول ہوا۔ واہ واہ، تو یہ حرف سے کونپلیں نکالنا جو ہے نا، جی جی، یہ نیا پاکستان ہے، یہ نیا خیال ہے۔ لفظوں سے محبت، جی، لفظ کیا ہے؟ خیال ہے۔ بالکل، خیال سے نئی کونپلیں نہیں نکل رہی، پرانے خواب مر چکے ہیں اور نیا خواب ہم دیکھتے نہیں، بالکل، نئے خواب کی ضرورت ہے۔ پرانے سوالات دھندلا گئے ہیں اور نئے سوالات ہم ڈھونڈتے نہیں، بالکل، نئے سوالات ڈھونڈیں گے تو پھر نئے جوابات کی طرف سفر ہوگا۔ بالکل، تو یہ نوجوانوں کے لیے میرا میسج ہے کہ نئے سوالات کریٹ کریں، پیدا کریں، بالکل، تو پھر آپ نئے جوابات بھی ڈھونڈ سکیں گے۔ بالکل سر، بہت شکریہ، سر بہت اللہ آپ شکریہ، کو خوش رکھے، تھینک یو سو مچ، پاکستان کو اور ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ